اچھا یہ بتائیے گا، شاید ہی دنیا میں کوئی شخص ہو ہمارے سننے والوں میں سے بھی جو سب سن رہے ہوں گے کہ رشتہ داری کا حق تو ہر کوئی کہتا ہے جی ادا کرنا چاہیے، لیکن ہر شخص کے خاندان میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسائل کا باعث بن جاتے ہیں۔ آپ نے کسی کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو اس کی طرف سے ناراضگی پیدا ہو گئی، آپ کا کوئی کاروباری معاملہ ہو گیا، کوئی لین دین، کوئی قرض کا معاملہ ہوا، اس کے اندر کوئی ناچاکی ہو گئی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کے گھر کی باتیں باہر محلوں میں بتا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے رشتہ دار ہیں، حسد بھی ہوتا ہے رشتہ داروں میں۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی پھر ان کے ساتھ تو آپ کو ایک فاصلہ کرنا پڑے گا نا، اس کے بغیر تو آگے معاملہ نہیں چل سکتا۔ دیکھیے، دنیا میں صرف دو ہی رویے ہیں جو اختیار کرنے چاہیے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ ہمارے زاویہ نظر سے دنیا نہیں دیکھے گی چیزوں کو، اعزا بھی نہیں دیکھیں گے، آپ کے قریبی دوست بھی نہیں دیکھتے۔ انسان کے سوچنے کے انداز میں، بات کرنے کے انداز میں، معاملہ کرنے کے انداز میں بڑا تفاوت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان کی تربیت کیا ہوئی، کن لوگوں کے ہاں اس نے پرورش پائی، اس کے اساتذہ کیا رہے، اس کے سامنے نمونے کی شخصیات کون سی رہیں، دسیوں عوامل کام کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کی خوشنودی کو نصب العین بنا کر جینا ہے، تو اس میں دو ہی کام کرنے ہر حال میں۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور یہ نیکی غیر مشروط ہے، یعنی یہ اس پر نہیں مبنی کہ دوسرے نے نیکی کی ہے، نیکی کا جواب دیا ہے، نیکی کا رد عمل اچھا رہا ہے۔ نیکی میری اور آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم کو قبر میں جانا ہے، اور یہ نیکی ہے جس نے وہاں وزن پانا ہے۔ قرآن مجید نے بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ جو برائی تم کرتے ہو اس کے لیے پھر ہم وزن قائم ہی نہیں کریں گے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں بے وزن چیز ہے، وہاں پہ پلڑا ہی خالی ہو جائے گا۔ تو وہاں اگر پلڑے میں کسی چیز نے وزن پیدا کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے، خیر ہے۔ نیکی اور خیر کے معاملے میں ذہن میں یہ تصور رکھنا چاہیے کہ یہ میں دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہا، یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی دوسرے کے ساتھ تو یہ نتیجے کے طور پر ہو رہی ہے، لیکن یہ میری ضرورت ہے، کیونکہ مجھے نیکی کرنی ہے، اور نیکی میرے باطن کی آواز ہے۔ نیکی وہ فرض ہے جو میری ذات ہی نے مجھ پر عائد کر دیا ہے۔ نیکی میرے پروردگار کی پسندیدہ چیز ہے۔ نیکی پر میری آخرت کا انحصار ہے۔ نیکی کا صلہ جنت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں مان کر انسان نے زندگی شروع کی ہے تو پھر وہ نیکی کے بارے میں اس طرح نہیں سوچے گا کہ دوسرے نے کیا کیا اور میرے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، نتیجہ کیا مل رہا ہے، حاصل کیا ہوا ہے۔ یہ چیزیں جس وقت آپ نیکی کے صحیح تصور کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ وہ ہے تو ایک محاورہ، لیکن اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ یعنی نیکی کا اصلی محرک اس پروردگار کو ہونا چاہیے، اس کے حضور میں ملاقات کو ہونا چاہیے، اس کی خوشنودی ہونی چاہیے، اس کی جنت ہونی چاہیے۔ اس کا صلہ وہی ہے جو وہ دے سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کی تحلیل کریں تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہم بعض اوقات ایسے حالات میں نیکی کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا صلہ دے ہی نہیں سکتا، وہ صلہ دے ہی وہی پروردگار سکتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی وقت اگر بات کرنی پڑ جائے، یا کسی کو تنبیہ کرنی پڑ جائے، یا توجہ دلانی پڑ جائے، یا کسی کے غلط طرز عمل کے معاملے میں کوئی رد عمل ظاہر کرنا پڑے، تو اس کا محرک کیا ہونا چاہیے؟ وہی جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے بھی، کہ الدین والنصیحہ، وہ خیرخواہی ہونی چاہیے۔ خیرخواہی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسرے کو بھی برائی سے بچائیں۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ دوسروں کے بارے میں ہمیں متنبع رہنا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہ جائیں، جنت میں جائیں، ان کو بھی قیامت میں کسی رسوائی سے سابقہ پیش نہ آ جائے۔ تو اصلاح کے جذبے سے کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر خیرخواہی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو دو ہی کام کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم نے اپنی طرف سے نیکی کی، ہمیشہ نیکی کریں گے۔ ہم نے خیرخواہی کے ساتھ کوئی توجہ دلا دی، تنبیہ کر دی کسی موقع پر، اس کا تعلق ظاہر ہے کہ حالات کے مطالعے پر ہوتا ہے۔ کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کا فائدہ ہے، کبھی خیال ہوتا ہے فائدہ نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر ہم یہ کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب ہماری اس خیرخواہی کے نتیجے میں
کچھ حاصل ہوا نہیں حاصل ہوا، دوسرے نے اپنے رویے کو درست کیا نہیں درست کیا، اس سے بالکل بے نیاز ہو جانا چاہیے۔ جب تک آدمی اس سے بے نیاز نہیں ہوگا وہ نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ نیکی کی حقیقت آدمی پر اسی وقت کھلتی ہے جب وہ دوسروں کے رویوں کو ایک طرف رکھ دے اور صرف یک طرفہ طور پر نیکی اور خیر کرتا چلا جائے۔ تو نیکی اور خیر کے معاملے میں یہی صحیح رویہ ہے۔ دوسرے جو بھی کریں گے بس اگر اصلاح کی گنجائش ہے تو ضرور اپنا کردار ادا کریں، اگر اصلاح کی گنجائش نہیں ہے تو کوئی کنڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جزا فضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے لیے نیکی کر رہے ہیں، دوسرا برائی کیے جا رہا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ ٹھیک ہے، آپ سے بڑی خوبصورتی آپ نے اس پہلو کو بھی واضح کیا۔